الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم. اللہ کی پاک کلام قرآن مجید میں یہ دوسرا پارہ ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر 163 تک. سورہ البقرہ آیت نمبر 152 سے 163 تک یہ آیات ہیں. آئیے سب سے پہلے ان کا ترجمہ اور مفہوم، پھر اسی پس منظر میں مختصر سی گفتگو انشاءاللہ. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت وسعت کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. یقین صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی رحمت اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درآں حالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ نستغفر اللہ. حضرات، یہ آیات تھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر 163 تک، جن آیات کا متن اور مفہوم دونوں ہمارے سامنے آئے. چند بنیادی چیزیں جو ان آیات میں آج کے ہمارے سبق سے متعلق ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جس کو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے جو آغاز ہی میں جو پہلی آیا مبارکہ ہے، تم مجھے یاد رکھو، میں اپنے ریکارڈ میں نہیں کروں گا، تم ہمیشہ ہمارے سامنے رہو گے، تم میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے
ان کا شکر ادا کرو، ان کے حوالے سے میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حضرات، دو چیزیں یہاں موجود ہیں، اللہ کو یاد کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں رہنا۔ اور رابطہ جو ہے وہ باہم دیگر ہوتا ہے، اسی کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ جو اکیلا بندہ کر رہا ہو وہ رابطہ نہیں ہوتا، رابطہ باہم دیگر ایک دوسرے کے ساتھ باہم رابطہ ہوتا ہے۔ اور یہی رابطہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جب اب بندہ اپنے اللہ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کر دیتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ خیرات کی صورت میں ہو، وہ اخلاقیات کی صورت میں ہو، وہ عبادات کی صورت میں ہو، وہ معاملات کی صورت میں ہو، کسی بھی سطح پر بندہ اپنی زندگی میں حیات میں لمحے اور جس موڑ پر بھی کھڑا ہے، کبھی اس کو اس کا رب نہیں بھولا، کبھی رب نہیں بھولا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم جہاں کہیں بھی ہو، مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جہاں جس حالت میں ہو، تم جب تمہارے ذہن میں تمہارا رب رہے گا، تمہارا مالک رہے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ تمہارے نظریات کو اور نہ تمہارے اعمال کو اغوا کر سکے گی۔ تم ایک حفاظت میں رہو گے، اور وہ حفاظت تمہارے رب کی حفاظت ہے، تمہارے اللہ کی حفاظت ہے، جو تمہارے نظریات کی بھی حفاظت کرے گی اور تمہارے اعمال اور تمہاری زندگی کی بھی حفاظت کرے گی۔ حضرات، یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس طرح رکھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیان۔ ایک صحابی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی اماں جی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کا ذکر کرنے کا انداز کیا تھا، کن کن مواقع پر وہ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ۔ محدثین نے اس کو اس انداز میں بھی لیا ہے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، دعا پڑھ کے جاتے تھے، اور جب فارغ ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے، ایک انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، ذکر کرتا ہوا، اذکار کرتا ہوا سوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو وہ دعائیں پڑھتا ہوا اور اذکار کرتا ہوا اٹھتا ہے، تو وہ ساری رات ایک ایک سانس اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے، وہ اپنے اللہ سے رابطے میں رہتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ فاذکرونی اذکرکم۔ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، مسنون دعائیں، مسنون طریقے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا تھا، اسی طریقے پر وہ بندہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اسی طریقے پر اپنے سامنے سے وہ کھاتا ہے، چھوٹے نوالے لے کے کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کرتا ہے، اور ایک ایک چیز کو اطمینان سے کھاتا ہے، اور پھر آخر میں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، اس کاروبار کا آغاز کرتے ہوئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب گھر واپس آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بخیر وعافیت مجھے میرے گھر میں تو لے کے آیا، یہ تیری عنایت ہے، ورنہ اگر تیری حفاظت مجھے میسر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی صحیح گھر میں نہ آتا۔ حضرات، یہ وہ دعائیں ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہاں اسی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ تم جب اللہ کو یاد رکھو گے، ہر لمحے اپنے مالک سے دعائیں کرتے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی یاسیت کی کیفیت میں نہیں۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور تم نہ شکرے نہ بنو۔
شکر کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے سفر کرتے ہوئے کسی بھائی کے پاس اگر سگریٹ نہیں ہے، بڑی عجیب سی مثال ہے لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑی عام سی مثال ہے، سگریٹ نہیں ہے تو دوسرا بندہ اس کو سگریٹ لگا کر اس کو پیش کرتا ہے، ایک دو کش خود لگاتا ہے پھر اس کو پیش کرا ہے. اب وہ سموکر ہے، اس کو سگریٹ کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس اتفاق سے نہیں ہے، وہ اس کو مل گئی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک دو دفعہ نہیں 3-4 دفعہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہو اگر سگریٹ ہے نہیں ہے تو وہ دوسرے سے ماچس لے کے جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس میں 2-3 دفعہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. حالانکہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، بات اتنی بڑی نہیں ہے، یہ تو معمولی سی مثال تھی نا. جی آپ ذرا اندازہ کریں کہ کائنات کے مالک نے ہمیں جو نگاہ دی ہے اس نگاہ کی کتنی قیمت ہے. کائنات کے مالک نے جو ہمیں زبان دی ہے اس کی کتنی قیمت ہے، جو قوت سماعت دی ہے اس کی کتنی قیمت ہے. یعنی یہ جو حواس خمسہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں عام جسمانی، پھر جسم کے اندر کی کیفیت، یہ دل ہے، یہ دماغ ہے، یہ جگر ہے، یہ معدہ ہے، یہ انتڑیاں ہیں، یہ مثانہ ہے، یہ گردہ ہے. ایک ایک چیز اگر ذرہ برابر کوئی مسئلہ بن جائے، ایک چھوٹا سا تنکا ہے آنکھ میں پڑ جائے تو پورا انسان تڑپ جاتا ہے، پورے کا پورا انسان تڑپ جاتا ہے. معمولی سا تنکا ہے آنکھ میں پڑ جائے تو یہاں اگر ہم اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے جس مالک نے اتنی بڑی نعمتیں اور پھر ایک ایک نعمت جس کا کوئی بدل نہیں، ہم اگر پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ ہم زبان سے اس کا اظہار کریں، ہم عمل سے اپنی اخلاص سے اس کا اظہار کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اس کی عبادت کے وقت عبادت کریں، اور جب دیانتداری کا وقت ہو تو دیانتداری کو کریں، جب معاملات کا وقت ہو معاملات کو درست کریں، اور ایک ایک معاملے کو عمل کو کرتے وقت بے ساختہ زبان سے یہ بات نکلے، دل و دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ مالک تیرا کرم ہے، یا آج میں نوالا کھا رہا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے. ابر و باد و ماہو خورشید و فلک ترکارن ساتھ نانے بکف آرے بغفلت نہ پھرے. شیخ سعدی مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ سورج، چاند، ستارے، یا آسمان، یہ زمین، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور تمہارے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تمہیں زبان حال سے یہ بتائیں کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو اس کا نوالہ منہ میں ڈالتے ہو، وہ بے حسی سے نہ ڈالنا، اپنے مالک کا شکر ادا کرو. مالک کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میدان میں بھی تمہیں مایوسی کی کیفیت طاری نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ اس مایوسی کی کیفیت سے تمہیں محفوظ رکھے گا. کفران نعمت، کفران نعمت ایک بہت بڑا جرم. شکر ادا نہ کرنا ایک جرم ہے، لیکن کفران نعمت اس سے بڑا جرم ہے. میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا، ایک بھائی نے لکھا کہ میں بعض اوقات جب کہیں کھانا کھانے کے لیے اتفاق ہوتا ہے کہیں ہوٹل میں جانے کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے کھانے منگوا لیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا منگوا لیتے ہیں، اور وہ کھانا وہاں برتنوں میں پڑا رہتا ہے اور اٹھ کر نکل آتے ہیں. اس کا جب میں نے دیکھا اور باہر لوگوں کی حالت دیکھی، اب میں نے شکر کے حوالے سے یہ عمل کرنا شروع کیا ہے کہ میرا جتنا کھانا بچتا ہے اس کو میں پیک کروا لیتا ہوں، اور اس میں کوئی شرم، میں نے اس کے پیسے دیے ہیں، اپنا کھانا جو بچا ہے اس کو میں نے پیک کیا ہے. پیک کر کے وہیں سے جب باہر نکلتے ہیں، کئی غریب لوگ چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں وہ شاپر دریا، اس کے لیے کھانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. اپنے گھروں میں جو چیز فالتو ہے، گھروں کا کھانا بعض اوقات کوڑے میں چلا جاتا ہے،
اس کھانے کو اچھے انداز میں پیک کر کے گھر میں رکھ لیا جائے، اور کسی باہر جاتے ہوئے کسی ضرورت مند یا گھر میں کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ بات تو یہ ہے کہ اس کو عزت نفس اس کی مجبور نہ ہونے دی جائے، اور وہی چیز جس کو آپ کوڑے میں پھینک رہے ہیں اسی کو آپ صاف ستھرا کر کے ایک اچھے انداز میں پیک کر کے دوسرے کو کے حوالے کر دیں، تو یہ بھی اللہ کی شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور اس کی طرح آپ سوچتے چلے جائیں گے، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرات، آج کے ہمارے اس سبق کی جو دوسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا خطاب ہے ہم سے۔ پہلے بھی عمومی طور پہ تھا، پوری انسانیت سے خطاب تھا، اب یہ خاص کر ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنا رب مانا ہے، میرے رسول کو اپنا رسول مانا ہے، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ مر کے اٹھنے کے بعد میرے حضور حساب و کتاب دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں ایسی ہیں جن پر قائم رہ کر تم مجھ سے مدد طلب کر سکتے ہو۔ جہاں کہیں بھی پھنسے ہوئے ہو، دو کام کرو، دو چیزوں کو بنیاد بناؤ تو تم سمجھو کہ تمہارے پاس مدد موجود ہے۔ ایک صبر اور دوسری چیز نماز۔ صبر کیا ہے؟ اپنے بنیادی نظریات پر ڈٹ جانا، مستقل مزاجی سے استقامت پذیر رہنا، اور اس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ پہلی ضرب لگنے کے وقت ہوتا ہے۔ جب آدمی کو پہلی چوٹ لگے اور اس وقت وہ اپنے منہ سے اول فول بک لے، جو اس کے وہ نکال لے، اور پھر جب تھک ہار کے کہے اچھا صبر ہی کرنا، صبر تو سوا کی چاہ رہا ہے، اس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند نہیں کروایا۔ صبر کا کیا تصور ہے؟ جو ہی ضرب لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بندہ بجائے کراہنے کے، بجائے الفاظ نکالنے کے، بجائے کسی غلط عمل کے اپنی زندگی نکالنے کے، اس کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کے لیے یہ جملہ نہیں ہے کہ محض ہم، کیونکہ ہمارے ہاں رواج یہی ہے کہ جب کوئی مرگ کا پیغام ہوتا ہے تو فوراً، اور یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معمولی سی معمولی چوٹ پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور بالآخر ہمیں لوٹ کر ہم مالک کے پاس ہیں۔ تو یہ صبر کی ایک کیفیت ہے کہ بندہ اپنے بنیادی نظریات سے نہ ہٹے۔ بنیادی نظریات کیا ہیں؟ میرا مالک میرا رب ہے، میرا پروردگار وہ ہے، رزق کی چوٹ لگتی ہے پروردگار وہ ہے، عزت کی چوٹ لگتی ہے عزت دینے والا وہ ہے، زندگی میں کسی حوالے سے لگتی ہے تو زندگی اور موت کا مالک وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میرے نظریات ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے چوٹ لگے اور میں اپنے نظریات سے تتر بتر ہو جاؤں۔ یہ جو نظریات کا بکھر جانا ہے یہ آدمی کے اعمال اور اپنی اس کی آخرت اور اس کی زندگی کو برباد کر دے۔ یہ وہ بنیاد ہے جن بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اس بنیاد پر قائم رہو، اور پھر عملی زندگی میں عبادات اپنی زندگی کا ایک مستقل رویہ ڈالو۔ شاید میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا، میں لاہور ایک جگہ پہ ایک دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں تعارف ہوا ایک بزرگ سے، سفید ریش بزرگ تھے، آئی ٹی کے بڑے ماسٹر تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بڑا نام تھا ان کا، وہ اپنی کمپنی بنائی تو اس میں کام کرتے تھے، جماعت اسلامی کے رکن تھے، بہاولپور سے تعلق تھا ان سے، ان کا بات چیت گپ شپ ہو رہی تھی، دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا، اتفاق ایسا تھا۔ انہوں نے ایک بات بتائی جو مجھے کبھی نہیں بھولتی، کہنے لگے جی میری زندگی کا یہ اصول ہے، میں نے جب بھی اپنے گھر سے نکلنا ہے، جب بھی کسی کام کے لیے نکلنا ہے،
سب سے پہلے میں نے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت میں نے ادا کرنی ہے اور اپنے اللہ سے مختصر سی دعا کر کے نکل پڑنا ہے۔ اور زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، زندگی میں اللہ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ کہتے میں نے بہاولپور جانا تھا، میں ٹرین پہ سفر کرتا ہوں، تو یہاں لاہور سے ایک دن اسی طرح میں اپنے دفتر سے نکلا، وضو کیا، پڑھی، دعا کی اور میں چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن پہ گیا، اب گاڑی آئی تو کھچا کھچ بھری ہوئی گاڑی، اب میں آسمان کی طرف دیکھا میں نے، اور مجھے بظاہر کوئی بات نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن میں نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی پہ سوار ہو گیا۔ اب ذہن میں وہ بار آ رہی ہے، نفل تم نے 2 پڑھے ہوئے ہیں، رکعتیں پڑھی ہوئی ہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پوری گاڑی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اوپر سلیپروں پہ بھی، نیچے بھی، سیٹوں پہ بھی لوگ، اور راہداریوں میں بھی، ہر طرف۔ اچانک ایک نوجوان اوپر سلیپر پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا، دیکھ کر اس نے کہا سر آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، اور وہ چھلانگ مار کے نیچے آ گیا۔ سر آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ ادھر آئیں۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ نے لمبا سفر، انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں، سب سے پہلے آپ بیٹھیں، مجھے بھی سیٹ مل جائے گی میں بیٹھ جاؤں۔ کہتے ہیں میں ساختہ میرے آنسو آ گئے، اور میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو سچا ہے، میرے نظریات میں کمی ہو سکتی ہے، یہاں کمزوریاں ہیں، تیری رحمت پہ، تیری مہربانی پہ، تیری عنایات میں قطعاً کسی بھی سطح پر کوئی کمزوری نہیں ہے، تو پاک ہے۔ حضرات ہم اپنی زندگی نہیں، بے شمار ہماری زندگی میں واقعات ہوں گے۔ کبھی کبھی مجھے جناب زکریا علیہ السلام کی وہ دعا کا وہ حصہ یاد آتا ہے، سورہ مریم میں ان کی دعا اللہ نے ذکر فرمائی، اور ایک جملہ چھوٹا سا اس میں لکھا ہوا تھا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے، مریم کو بے موسم پھل دیے، بیٹا دے دے، بوڑھا ہوں سب کو چھوں، لیکن، اور آخر میں یہ جملہ عرض کیا، میرے مالک آج تک جتنی دعائیں کی ہیں میں کبھی آپ سے مایوس نہیں ہوں، کبھی ناکام نامراد نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مالک جب بھی دعا کی ہے میں میری جھولی بھر دی گئی ہے، آج پھر دعا کر رہا ہوں۔ اور ہمیں بھی دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہنے چاہیے اپنے مالک کے حضور، جب بھی ہم مانگتے ہیں مالک ہی کا کھاتے ہیں اور اسی کے دیے لے رہے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو یہاں جس بات کو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ تم جب نظریات کی استقامت اور عبادات کی باقاعدگی کے ساتھ اللہ سے دعا طلب کرو گے، مانگو گے، ان اللہ مع الصابرین، تو وہ جو نظریات پر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس راستے میں پھر موت بھی آتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، یہ اس کا احترام ہے، اس کا سٹیٹس ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ عام مردہ تو عام ایک تصور ہے، نہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی کو پیش کر کے گواہی دے دی ہے، شہادت ہے، گواہی دی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے زندگی پیش کی ہے وہ تو زندگی ہے، وہ موت نہیں ہے۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو یا نہ ہو۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پہلو اہم ترین پہلو ہے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جتنے صحابہ کرام جس حوالے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے اللہ کے حضور پیش کیا، تابعین کے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تو یہ باطل کے خلاف کھڑا ہونے کا داعیہ، اور یہ سب سے نادر نمونہ تھا جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے رکھا، اور تاریخ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ایک 2 ٹوک اصول بتا دیا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، مالوں کا نقصان بھی ہوگا، جانوں کا نقصان بھی ہوگا،
نقصان بھی ہوگا. لیکن ان ساری چیزوں میں ساری آزمائشوں میں جو پورا اترتا ہے وہ بشر الصابرین. بات پھر وہیں آئی ہے استعینوا بالصبر والی بات، ان اللہ مع الصابرین والی بات، وبشر الصابرین. یہ تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ پھر ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں قیمتی وہ بندہ ہے جو اپنے نظریات پر ڈٹا رہتا ہے. میں نے عرض کیا نظریات تین ہیں، تین ہمارے ایمانیات کی بنیادیں، ایمان کی بنیادیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. یہ تین بنیادیں ہیں. ان تین بنیادوں میں قطعاً کسی بھی ذرہ سی چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول اللہ کے بارے میں، اور نہ آخرت کے حوالے سے. یہ تینوں جب مضبوط رہیں گے نظریات، وبشر الصابرین، پھر ان ساری مشکلات میں بندہ ڈٹا رہتا ہے اپنے اللہ کے حضور. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ نسخہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش پڑی، چھوٹی پڑی، بڑی آزمائش پڑی، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا مالک ہم تو تیرے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تیرے حضور پہنچ جائیں گے، یہاں بھی تیرے ہیں، وہاں بھی تیرے ہیں. انا للہ وانا. حضرات اب اس کا جو انعام ہے کمال قسم کا انعام ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پروردگار کی طرف سے عنایات کی بارش اور پھر اس پر رحمت. عنایات کی بارش اور پھر اس پر رحمت کا سایہ، یعنی وہ ہمیشہ عنایات ادھر ادھر نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اولئک المہتدون. اور پھر ایک کمال سرٹیفکیٹ ہے، یہ میرے بندے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ دے دیا. پھر ایک مثال دے دی کہ آج تمہارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن آؤ ہم تمہیں ایک مثال دیں. ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی اور بچے کو ہمارے حکم پر سینکڑوں میل دور چھوڑ کے آیا، اور وہاں اس بچے کی والدہ اس بچے کے پانی کے لیے مروا کا پانی کی تلاش میں چکر لگاتی رہی، اور پھر وہاں ہم نے زمزم کی صورت میں پانی کا چشمہ ابلنے لگا ہمارے حکم سے. اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کے سامنے ریکارڈ کے طور پر رکھ دیا کہ تم جب بھی جاؤ گے آؤ ہماری اس بندی کے اس سنت کو دہراؤ. یہ بھی تمہارے لیے ایک استقامت اور قربانی کی کیفیت کا باعث بن جائے گا. وہ قربانی جو علیہ السلام کی قربانی ہے، اور یہاں قربانی جناب حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. یہ وہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے ملتی جلتی. اور قربانیاں تو اس سے پہلے بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی، ہر سطح پہ اسلامی تاریخ کا اختتامی دور اور آغاز کا دور، یعنی ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ دونوں ماہ مبارک ہمارے لیے ایک بہت بڑی قربانیوں کا ایک درس ہے جو اپنے اندر رکھتے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس سے پہلے شروع ہوئی آغاز میں جناب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، پھر جناب عثمان کے حوالے سے، پھر جناب عمر رضی اللہ کے حوالے سے، پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. یعنی ایک پورا سلسلہ ہے جو ہماری ایک خوبصورت مثالوں کا ایک نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک یہ بھی آپ ایک دو ٹوک انداز کا ایک دوسرا رنگ کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے سامنے نازل کیا ہے اپنے احکامات کی صورت میں، انہیں چھپاؤ مت، سیدھی سیدھی بات لوگوں کے سامنے رکھو. اور جو لوگ چھپا لیتے ہیں وہ تو ملعون لوگ ہیں. اللہ کے کو چھپا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھپا لیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے فرقے کے لیے، اپنی جماعتوں کے لیے اللہ کے قرآن کو چھپا لیں، اس کی دعوت اور اس کی تعلیمات کو آگے پیچھے کر دیں. یہ بہت بڑا ظالمانہ رویہ ہے. اور اس ظالمانہ رویے کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون. لیکن جو لوگ پھر توبہ کر لے، بات سمجھ آ گئی، توبہ کر لی اور توبہ کے بعد اصلاح کر لی، وبینوا،
اور دو ٹوپ کھڑے ہو گئے، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تین چیزیں ہیں، تابو توبہ کی، وہ اسلح اصلاح کی، رویہ کیا، وہ بینو لوگوں سے الگ ہو کر کھل کر کھڑے ہو گئے. میں اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں اور اس کے حکم کے مطابق کرنے والا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری جماعت کیا کہتی ہے، میرا فرقہ کیا کہتا ہے، میری مسجد کیا کہتی ہے، میرا مندر کیا کہتا ہے. سب سے نکل کر ایک ہی بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کیفیت کو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور آخر میں ایک ہی بات، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ پورے رکوع کا سبق جو ہے کہ تمہارا بادشاہ، تمہارا الہ وہ ایک ہے، طاقتور صرف وہ ہے، خزانوں کا مالک صرف وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں. سب اس کے محتاج ہیں، وہ محتاجی سے پاک ہے اور وہ وحدہ لا شریک، واللہ الغنی وانتم الفقراء الرحمن الرحیم. اور وہی بہترین رحم کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا، عنایات کرنے والا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ان تعلیمات کو ہمیں عمل کے لیے، اپنے آپ کو اس کے لیے آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں ڈھل جانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چل سکیں. صلی اللہ علیہ نبی وعلی